اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الليل هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأتاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أطافونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان
شان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو، اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کے ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ جناب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی
لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو آخری مرحلے میں ہے، آخری مجلس ہے عشرہ اربعین کی۔ شروع کے دو مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکیں ڈیو ٹو نیٹورک پرابلم، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میرے جو ٹاپکس تھے میں نے ان پر گفتگو کی، اور آج آخری مرحلے میں گفتگو ہے، تو لہٰذا آج میرا آخری جو حصہ ہے ٹاپک کا، قلب، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، لیکن ڈکشنری میں قلب کے مطلب ہے قلب الشیء صرفہ عن وجہ الی وجہ، یعنی کسی چیز کا کسی اور کی طرف بدل جانا، یعنی ایک حالت کا دوسری حالت میں آ جانا، یعنی مسلسل تغیر و تبدل اور چینجز کے آنے کو قلب کہتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ خون کی روانی چلتی رہتی ہے، ایک خون آتا ہے جاتا ہے، دوسرا خون آتا ہے جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اگر یہ تبدیلی اور یہ بدلاؤ نہ ہو تو ہماری زندگی رک جائے، بلکہ حیات ختم ہو جائے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن میں قلب کے کتنے معنی ذکر ہوئے ہیں اور کن کن معنی میں قرآن نے قلب کو استعمال کیا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن نے 3 معنی میں استعمال کیا ہے قلب کو، 3 الگ الگ معنی میں قلب کا یہ لفظ جو ہے، یہ ورڈ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ پہلا عقل کے معنی میں ہے، علم کے معنی میں ہے، یعنی نالج اور وزڈم، پرسیپشن، کوگنیشن، ان معنی میں قرآن نے قلب کو استعمال کیا ہے۔ سورہ قاف کی 37 نمبر آیت، جس کی تلاوت میں نے خطبے کے بعد جس آیت کی ہے، اس میں اللہ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، یاد رکھو یہ قرآن جو ہے تذکر ہے، یہ ذکر ہے، علم ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس قلب ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا، قرآن سے وہی درس عبرت لے گا جس کے پاس قلب ہوگا۔ اب یہاں قلب کا معنی کیا ہے؟ علماء نے، ائمہ معصومین نے بتایا قلب یعنی علم، یعنی جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس نالج ہوگی، جس کے پاس وزڈم ہوگا، جس کے پاس پرسیپشن ہوگا، کوگنیشن ہوگا، وہ قرآن سے بہت سارے موتی نکالے گا اور قرآن کو سمجھے گا۔ قرآن اس کے لیے سمندر ہوگا، دریا ہوگا علم کا۔ اب آگے بڑھیے،
پہلا معنی کیا تھا؟ عقل و ادراک و علم. دوسرا معنی روح کا یعنی اسپرٹ. دو توجہ رہیں. سورہ احزاب کی 10 نمبر آیت، اور اس آیت میں پروردگار نے جنگ احزاب، تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ احزاب کے بارے میں بتاتے ہوئے پروردگار کہتا ہے جب کافروں نے اوپر سے اور نیچے سے مسلمانوں کو گھیر لیا تو مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوئی؟ اذ زاغت الابصار، مسلمانوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، چندھیا گئیں لشکر کفار دیکھ کر. وبلغت القلوب والحناجز، اور ان کے دل ان کے گلوں میں آ کر اٹک گئے. یہ محاورہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا عربی زبان کا، دلوں کا گلے میں اٹک جانا. اردو زبان میں اس کا محاورتی ترجمہ یہ ہوا، جو فریز کے حوالے سے ترجمہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کی روح فنا ہو گئی. لشکر دیکھا، روح فنا ہو گئی. ہم لوگ بولتے ہیں نا اردو زبان میں کہ روح فنا ہو جانا، یعنی دیکھ کر کے حالت خراب ہو جانا. تو قلوب یہاں کس معنی میں ہے؟ قلب بمعنی روح ہے، یعنی روح کا فنا ہو جانا. توجہ رضان محترم. تو پہلا معنی عقل و ادراک و علم، دوسرے معنی کیا ہے؟ روح یعنی اسپرٹ. تیسرا ایک اور معنی ہے قلب کے جو قرآن نے لیے ہیں، اور وہ معنی ہے کس کا؟ عواطف، عاطفہ، احساسات، ایموشنس. یعنی قرآن نے قلب کو ایموشن کے معنی میں استعمال کیا ہے. کیا کہتا ہے سورہ انفال کی 12 نمبر آیت؟ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. بہت خوبصورت بات قرآن نے کہی ہے. کیا کہہ رہا اللہ کہ اے ایمان لانے والو ڈرتے کیوں ہو، خوف کیوں کھاتے ہو، ثابت قدم رہو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں ان کے دل میں ہم تمہارا روب ڈالنے والے ہیں. تو جو فرمایا آپ نے تمہارا روب ان کے دلوں میں چلا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ احساسات، ایموشن ہے. پروردگار لوگوں کو احساس دلا رہا ہے، محسوس کرا رہا ہے کہ تمہارے پاس خدا ہے، ڈرو نہیں کافروں سے. کافروں کے دلوں میں تمہارا ڈر اور تمہارا خوف، تمہارا رعب ہم بٹھانے والے ہیں. تو 3 معنی استعمال کیے عزیزان گرامی. بھائی یہاں سے سنیے گا، یہ پورے ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں، بدن کے جتنے بھی حصے ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ، منہ، یہ سب کے سب دل کے آرڈر پر چلتے ہیں. تو جو ہے نا دل جو ہے مالک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہتھیار ہیں. دل جیسے چاہتا ہے چلاتا ہے. اب یہاں ذرا رکیے گا. جب آپ نے یہ پوری بحث کو سمجھ لیا ہے تو پھر اس بحث کو سمجھنے میں آپ کو دیری نہیں ہوگی کہ حضرت ہشام ابن حکم نے بصرہ میں ایک عالم کو خاموش کیا تھا یہی سوال پوچھ کر، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں، پیر سے چلتا ہوں. پھر حضرت شام نے پوچھا دل ہے؟ توجہ رضان محترم. کہا ہاں دل بھی ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل تو امام الاعضاء ہے. تب دل تمام اعضائے بدن کا، تمام پارٹس آف باڈی کا امام ہے. اگر دل نہ ہو تو باڈی کام کرنا بند کر دے. دل آرڈر دیتا ہے، سب کام کرتے ہیں. تو حضرت ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک معمولی سے جسم کے لیے تو امام، دل جیسے امام کا قائل ہے، اور اس کائنات کو بغیر امام کے تصور کرتا ہے. کل بھی امام موجود تھا اور آج بھی ایک امام ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم فکری مسائل جو ہوتے ہیں، جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اس کو دماغ سے ہم حل کرتے ہیں، اس لیے دماغ پہ زور پڑتا ہے. جبکہ جو عاطفی مسائل ہیں، ایموشنز کے جو مسائل ہیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. اور دل ایموشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ایموشن کا انعکاس کرتا ہے. توجہ رہیں. دل جو ہے اس کے اندر ریفلیکشن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. اچھی خبر مل گئی تو معلوم ہے دل کی دھڑکنیں کچھ اور طریقے سے دھڑکتی ہیں. بری خبر مل گئی، دل کی دھڑکنوں میں کوئی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. یہ بی پی کا لو ہونا یا ہائی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے خبروں کو، اچھی اور بری خبروں کو. دل ریفلیکشن کا ایک ذریعہ بھی ہے عزیزان گرامی. اب آئیے، جب دل ریفلیکشن کا ذریعہ ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دل کے ڈائمنشن کیا ہیں، ابعاد قلب کیا ہیں. عربی زبان میں ابعاد کہتے ہیں، الف بے عین الف دال، ابعاد قلب. انگلش میں کہا جاتا ہے ڈائمنشن آف دا ہارٹ. دل کا ڈائمنشن کیا ہے؟ توجہ رہے. 2 ڈائمنشن ہیں. پہلا بود شناخت، دل پہچانتا ہے چیزوں کو، یعنی کگنیشن ڈائمنشن، وزڈم ڈائمنشن یعنی پہچان والی ڈائمنشن. شناخت دل کرتا ہے.
اچھے اور برے کی تمیز دل کرتا ہے. توجہ رضان محترم. بعد احساس, دوسرا ڈائمنشن کیا ہے؟ دا ڈائمنشن آف فیلنگ, فیلنگ ڈائمنشن. انسان کا دل احساس کرتا ہے. اب یہ دو ڈائمنشن جو بیان کیے گئے ہیں, سائیکولوجسٹ بھی بیان کرتے ہیں, ماہرین نفسیات بھی بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو. ذرا سنیے گا قرآن کے ضمن میں. میں تھوڑی سی اور کچھ گفتگو کر کے آگے بڑھتا ہوں جلدی سے. یہ جو دو ڈائمنشن ہیں, یہ دو ڈائمنشن انسان کے سالم بھی رہتے ہیں اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں, ہیلدی بھی رہتے ہیں اور ill بھی ہو جاتے ہیں, سک بھی ہو جاتے ہیں. اب ہمیں بچانا ہے اس کو سکنس سے, illness سے, اور ہیلدی رکھنا ہے. یاد رکھیے, پہچان میں بتا دیتا ہوں آپ کو جلدی جلدی. اگر یہ ڈائمنشن بیمار ہے, بود شناخت یعنی کگنیشن ڈائمنشن اگر بیمار ہو گیا, اگر ہیلدی ہے, معاف کیجئے گا, کگنیشن ڈائمنشن اگر ہیلدی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ انسان کا دل اگر اس ڈائمنشن کے حوالے سے ہیلدی ہے, صحت مند ہے, تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا, یقین ہوگا, تفقہ ہوگا, شعور ہوگا. توجہ ہے نا جان محترم, یعنی ہر اچھائیاں اس کے اندر نظر آئیں گی. اگر یہ دل کا ڈائمنشن, کگنیشن ڈائمنشن, اگر شناخت والا, پہچان والا ڈائمنشن اگر سالم ہے, صحت مند ہے, ہیلدی ہے. دوسرے نمبر پر آئیے, بود احساس یعنی فیلنگ ڈائمنشن اگر یہ سالم ہے, ہیلدی ہے, تو انسان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے ہم کہ اس انسان کا فیلنگ ڈائمنشن ہیلدی ہے, سالم ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمبلنس آتی ہے, خشوع آتا ہے, خشوع یعنی ہمبلنس, ہیومیلٹی آتی ہے, سکینہ آتا ہے یعنی سکون حاصل ہوتا ہے اسے, پاکیزگی اس کی زندگی میں آتی ہے, ایمان محکم ہوتا ہے اس کا, عمل صالح محکم ہوتا ہے اس کا. یہ پہچان ہے اس بات کی کہ انسان کا بعد احساس یعنی فیلنگ ڈائمنشن اس کا صحت مند ہے. اور کبھی کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے, یہ دونوں ڈائمنشن بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اگر بیمار ہو جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ سنیے گا عزیزان گرامی, اگر بیمار ہو جائیں, جیسے مثال کے طور پر بود شناخت یعنی کگنیشن ڈائمنشن اگر بیمار ہو جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ انسان شک کرنے لگتا ہے, انسان یقین سے دور ہو جاتا ہے, ہر چیز کا انکار کرنے لگتا ہے, ہر معاملے میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے. توجہ رضان محترم, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انسان برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے, لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے, غفلت برتنے لگتا ہے, نماز اول وقت نہیں ہو رہی ہے, روزہ ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے, عبادتیں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں, عزاداری نہیں ہو رہی ہے صحیح طریقے سے, بس ایک فارمیلٹی ادا ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, ہوائے نفس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. یہ پہچان اس بات کی ہے کہ انسان کا وہ ڈائمنشن جو کگنیشن ڈائمنشن ہے, جو شناخت والا ڈائمنشن ہے, جو پہچان کرتا ہے, وہ بیمار ہو چکا ہے. دوسری کیا ہے؟ احساس والا ڈائمنشن یعنی فیلنگ ڈائمنشن اگر بیمار ہو گیا تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک قساوت قلب آتی ہے. قساوت قلب کا کیا مطلب ہے؟ ہارڈنس آف ہارٹ, یعنی دل جو ہے ہارڈ ہو جاتا ہے, کسی بھی مصیبت پر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. توجہ رضان محترم, میں کسی نتیجے پر آنا چاہ رہا ہوں, کسی بھی معاملے میں آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے اگر انسان کا فیلنگ ڈائمنشن بیمار ہو جائے. اور کیا روتلیسنس اس کے اندر آ جاتی ہے, یعنی کیا مطلب؟ کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کو بے انس ہو جاتا ہے, انسان شقی القلب ہو جاتا ہے, غلظت آ جاتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, اب ذرا سوچئے گا آپ, اگر سرکار سید الشہداء کی مجلس میں دو آنسو آنکھ سے نکل جائیں تو شکر کا سجدہ کیجئے گا کہ آپ کا کوگنیشن ڈائمنشن بھی صحیح و سالم و صحت مند ہے, اور آپ کا فیلنگ ڈائمنشن بھی صحیح و سالم ہے. اگر نہیں ہے تو ایسی کوشش کیجئے کہ ہمارا یہ بیمار دل, یہ بیمار ڈائمنشنز ہمارے صحت مند ہو جائیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, آئیے بحث کو آگے لے جاتا ہوں. اب یہاں تک آ گئی بات کہ ڈائمنشنز بیمار ہو جاتے ہیں, ڈائمنشن صحت مند بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ دل کی قسمیں ہیں, دو دل ہوتا ہے. ایک وہ دل ہوتا ہے, اسی بات کو آگے بڑھایا قرآن نے, کیا کہتا ہے؟ ایک وہ دل ہے کہ جو قلب سلیم کی منزل میں ہے, سالم ہے, صحت مند قلب ہے, اور ایک قلب المریض یعنی بیمار قلب ہے. وہی بات آ گئی نا قرآن کی بھی, جو آگے میں نے اب اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ذرا غور کیجئے گا, سورہ شورا کی 88 اور 79 نمبر آیت یعنی 88 اور 89 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے, یوم لا ینفع مال ولا بنون,
قیامت کا دن وہ ہوگا جب نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام آئے گا تو بس وہ دل کام آئے گا، وہ ڈائمنشن کام آئے گا جو صحت مند ڈائمنشن ہے دل کا، جو ہیلدی ڈائمنشن ہے دل کا۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ معلوم قیامت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دل کے دونوں ڈائمنشن صحت مند ہونے چاہیے، اور میں نے بتا دیا کیسے صحت مند ہوں گے۔ توجہ رہے، یہی وجہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا، ایک شخص کہتا ہے سالتہ عن قول اللہ عز وجل، میں نے امام سے پوچھا، کافی جلد و صفحہ نمبر 16 پر حدیث ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میرے مولا یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ اللہ قلب سلیم عطا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں القلب السلیم الذی یلقى ربہ، قلب سلیم ملتا نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ توجہ فرمایا کچھ آپ نے؟ یعنی حسین کی عزاداری ملتی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ حسین پر رونا ملتا نہیں ہے، اللہ رلاتا ہے۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ خدا کی قسم کس منزل سے جا رہا ہوں میں؟ یعنی سجدہ کرتا نہیں ہے انسان، بلکہ خلوص سے سجدہ اللہ کرواتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور تبھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں القلب السلیم الذی یلقى ربہ، رب عطا کرتا ہے، لیس فیہ احد سوا، جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس قلب سلیم میں خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں بستا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی وہ دل، وہ قلب جہاں خدا بسا ہوا ہو، وہ صحت مند ڈائمنشن والا دل ہے، اور وہی قلب سلیم ہے، اور وہی فائدہ مند ہے قیامت کے لیے، وہی فائدہ پہنچائے گا۔ توجہ فرمایا ذہن محترم۔ پھر امام فرماتے قال وکل قلب فیہ شرک و شک، ہر وہ دل جس میں شرک اور شک پایا جاتا ہے، فهو ساقط، وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، کسی فائدے کا نہیں، بیکار اور خراب ہوا دل ہے، ساقط ہوا دل ہے، مرا ہوا دل ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل ہمارا زندہ رہے تو دل کو توحید الہی کا جلوہ بنائیے، اور توحید کے ساتھ ساتھ عشق اہل بیت کا نور اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا، ایک دوسری حدیث مستدرک الوسائل جلد 12 صفحہ نمبر 40 پر یہ حدیث موجود ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ ہے جو قلب سلیم دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں هو القلب الذی، یہ وہ قلب ہے سلم من حب الدنیا، کہ جو دنیا کی محبت سے محفوظ ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی وہ قلب سلیم وہ ہے کہ جس کے اندر حب دنیا نہیں پایا جاتا بلکہ حب اللہ پایا جاتا ہے۔ اب ذرا 2 منٹ میں اس کو بھی واضح کر دوں، بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کنفیوژن جس دل میں ہو وہ دل قلب سلیم نہیں ہے۔ دل قلب سلیم وہ ہے جہاں کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا ذہن محترم؟ وہاں کنفیوژن نہیں پایا جاتا۔ بہت توجہ رہے۔ حب دنیا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پرانا کپڑا پہن لو، پھٹا پرانا کپڑا پہن لو، بال بکھرائے رہو، پاگلوں والا حلیہ بنا لو، یہی حب دنیا سے دوری ہے۔ نہیں، دولت ہونا چاہیے، شہرت ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا گھر ہونا چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کشادہ گھر، بڑا گھر، یہ انسان مومن کی جو ہے خوشبختی کی دلیل ہے۔ یعنی اس واقعی مومن ہے اگر تو اس کا دل، اس کا گھر بہت بڑا ہوگا، یہ امام فرماتے ہیں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا بڑا ہونا اور گھر کا اچھا ہونا یہ حب دنیا نہیں ہے، بلکہ حب دنیا کچھ اور ہے۔ حب دنیا کیا ہے؟ بہترین مکان ہے، بنگلہ ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین بزنس ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے یہ چھین جائے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہو، اسے کہتے ہیں حب دنیا کا نہ ہونا۔ دیا اللہ نے تا چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اسے کہتے ہیں حب دنیا کا نہ ہونا۔ ہے تو صحیح راستے میں خرچہ کرنا، اسے کہتے ہیں حب دنیا کا نہ ہونا۔ مومن کو پیسے والا ہونا چاہیے، کافر و منافق کو نہیں۔ مومن کے پاس اگر دولت ہوگی تو مومن اپنی دولت سے اس صحیح راہ میں خرچ کر کے سماج کو اپنے بہتر بنائے گا، ایجوکیشن کے حوالے سے بہتر بنائے گا، اکنامی کے حوالے سے بہتر بنائے گا، اگر واقعی مومن کے پاس دولت ہے۔ ورنہ کافر کے پاس بھی دولت ہوتی ہے، کیا وہ صحیح راستے میں خرچہ کرتا ہے؟ لہو و لعب میں خرچہ کرتا ہے۔ تو مومن کے پاس دولت ہونا چاہیے۔ حب دنیا یہ کہ چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، نیک کاموں میں خرچ ہوگا، اچھے کاموں میں خرچہ ہوگا۔ توجہ رہے عزیزان گرامی،
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملا احمد نراقی، انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے اخلاق کے اوپر جس کا نام ہے معراج السعادہ۔ معراج السعادہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اخلاقیات کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، معراج السعادہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اخلاقیات کے اوپر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، حب دنیا سے دور رہنے کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک شخص نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر اتنا زیادہ اس کتاب کا اثر ہوا، خاص طور سے حب دنیا کے باب کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی دولت، شہرت، کوٹھی، نوکر چاکر سب چھوڑ دیا، ایک کاسہ گدائی لیا اور بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ کپڑے پھٹے پرانے پہنا ہوا ہے، مست ملنگ بنا ہوا ہے، پھر رہا ہے، بھیک مانگ کر کھانا کھاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے کہ نہیں یہ حب دنیا ہے۔ ساری چیزیں غلط فکر کا نتیجہ تھا۔ ایک دن مانگتے مانگتے کاشان پہنچا جہاں ملا احمد نراقی رہتے تھے، ملا احمد نراقی سے ملا۔ ملنے کے بعد ملا احمد نراقی نے اس کا استقبال کیا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ دوران گفتگو اس نے پوچھ لیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ حقیر کو ملا احمد نراقی کہتے ہیں، توجہ رہے۔ فوراً کھڑا ہوا چونک کر، کہتا آپ وہی ہیں جنہوں نے معراج السعادہ لکھی ہے؟ کہاں؟ کہ کمال ہے، آپ کی کتاب پڑھ کر میں نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، چھوڑ دیا، فقیر بن گیا، بھیک مانگ کر کاسہ گدائی میں کھاتا ہوں، اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہوں، اور آپ کے پاس نوکر ہیں، چاکر ہیں، محل ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اتنی جائیداد ہے، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے، آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ حب دنیا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ عالم ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم فوراً جواب دے، مصلحت اور وقت کا انتظار بھی عالم کرتا ہے۔ ملا احمد نراقی اطمینان سے بیٹھے، کہتے ہیں ابھی تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ حب دنیا کسے کہتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ساتھ میں ہیں، ایک مرتبہ یہ فقیر کہتا ہے مولانا قبلہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں، میں اس ارادے سے یہاں بھٹک رہا ہوں کہ کوئی ساتھ ملے تو کربلا چلوں۔ ملا احمد نراقی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل۔ کہتا ارے آپ اتنے جلدی کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی جائیداد پراپرٹی ہے، ساری ہے، کم سے کم 8-10 دن آپ کو تیاریوں میں لگے گا، ذمہ داریاں سونپیں گے، اس کے بعد پھر آپ جائیں گے۔ کہا نہیں، جو جیسا ہے ویسے ہی چل پڑے۔ کچھ دور چلے تھے، اس فقیر کو یاد آیا کہ میں جو کاسہ گدائی لے کے پھرتا تھا وہ بھول آیا ہوں۔ کہتا رک جائیے، آپ کے گھر میں کاسہ گدائی بھول آیا ہوں، لے آؤں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مرتبہ ملا احمد نراقی کہتے ہیں دیکھ میرے پاس ساری دولت، جائیداد، نوکر چاکر، حویلی، محل سب کچھ ہے، لیکن کربلا کے نام پر تیرے ساتھ نکل آیا، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا، نہ سوچا کہ کیا ہوگا، اور تو ایک کاسہ گدائی کی محبت میں واپس جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں حب دنیا۔ ضروری نہیں ہے کہ دولت بہت زیادہ ہو اور اس سے محبت ہو جائے، نہیں، ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہو اس سے محبت ہو جائے، اسے ہی حب دنیا کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قلب سلیم وہ ہے جو اس حب دنیا سے پاک ہوا کرتا ہے۔ پھر امام کی حدیث ہے کہ قلب سلیم جب حب دنیا سے پاک ہوگا تو اس میں اللہ کی محبت آئے گی، وحبنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی محبت آئے گی۔ تو جہاں حب اہل بیت ملے، جہاں حب اللہ ملے، سمجھ لینا کہ وہ قلب سلیم ہے، اور وہی وہ اس ڈائمنشن والا دل ہے جو صحت مند اور ہیلدی ڈائمنشن والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ قلب سلیم کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے اندر سکینہ اور اطمینان پایا جاتا ہے، ایمان محکم طریقے سے اس قلب کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے ایک حدیث کافی جلد و صفحہ نمبر 15 پر امام فرماتے ہیں قال السکینۃ الایمان، سکینہ کیا ہے؟ یہی ایمان ہے، یعنی جتنا سکینہ پایا جائے گا اتنا ہی ایمان پایا جائے گا، جتنا محکم سکون ہوگا اتنا ہی محکم ایمان ہوگا قلب سلیم کے اندر۔ کوشش کریں کہ اپنے قلب کو ویسا بنائیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک علت بیان کر دوں، ایک ریزن بیان کر دوں کہ یہ قلب سلیم والے اتنا مطمئن کیوں ہوتے ہیں، اتنا سکینہ کیوں ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا محکم کیوں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی 11 نمبر، ذالک بأن اللہ مولا للذین آمنوا۔ یہ قلب سلیم والے محکم اس لیے ہیں، یہ ایمان والے، ان کا دل مطمئن اس لیے ہے کیونکہ یہ ولی رکھتے ہیں، یہ رہنما رکھتے ہیں، سرپرست رکھتے ہیں۔ کون ہے ان کا سرپرست اور مولا؟ اللہ۔ توجہ رضان محترم، اللہ ان کا مولا ہے،
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا. توجہ ہے نا دان محترم، اللہ مولا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں مولا، میرا رسول مولا، اور اس کے بعد علی مولا. توجہ ہے دان محترم. جو ان مولائیت والے ہوں گے ان کا دل قلب سلیم بن کر چمکے گا، اور جو ان سے ہٹ کر ہوں گے ان کے دلوں میں کفر کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. تو اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں، خشوع و خضوع پیدا کریں. سکینہ پایا جاتا ہے، قلب سلیم میں خشوع پایا جاتا ہے، یعنی ہمبلنس پائی جاتی ہے. ہمبل ہوتا ہے انسان، مگر وہ ہمبل کون سا ہوگا؟ جس کا دل ہمبل ہو، زبان نہیں، اعضائے بدن نہیں، دل ہمبل ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیثوں میں جتنا دل ہمبل ہوگا اتنے ہی اعضائے بدن ہمبل ہوں گے. لیکن اگر اعضائے بدن ہمبل ہیں، پارٹس آف باڈی ہمبل ہے، دل ہمبل نہیں ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں، سنیے گا، کافی جلد و صفحہ نمبر 396 پہ حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ما زاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق. اگر کسی کا جسم جو ہے خشوع و خضوع والا ہے، یعنی ہمبل پایا جاتا ہے، مگر دل ہمبل نہیں ہے، تو وہ منافق ہے. یعنی بدن کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے. توجہ ہے نا دانی محترم. ہونا یہ چاہیے کہ جو دل کہے وہی بدن کہے، تب وہ انسان کیا ہے؟ مومن ہے، قلب سلیم والا ہے. مگر دل میں دغابازی ہے، برائی ہے، لیکن زبان سے جھکے ہوئے ہیں، ایسا بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں. مومن ہونے کا اظہار ہونا اور ہے، واقعی مومن ہونا اور ہے. اور اگر اظہار ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ منافق ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا. امیر المومنین فرماتے ہیں غرور الحکم صفحہ نمبر 190 پر، من خشع قلبہ خشعت جوارحہ. جتنا زیادہ تمہارا دل ہمبل ہوگا اتنا ہی تمہارے اعضائے بدن ہمبل ہوں گے. یعنی اعضائے بدن زیادہ ہمبل نہ ہو، دل ہمبل ہو، دل جھکا ہوا ہو، خشوع و خضوع والا ہو. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ حدید کی 16 نمبر آیت. اللہ فرما رہا ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے اپنے دل کو نرم کریں اور جھکائیں؟ معلوم ہے ذکر الہی، ذکر اہل بیت وہ ہے جس سے دل ہمبل ہوتا ہے. جب دل ہمبل ہوگا تو اعضائے بدن ہمبل ہوں گے، اور جب اعضائے بدن ہمبل ہوں گے تو اس کے پاس خشوع پایا جائے گا. خشوع پایا جائے گا تو وہ قلب سلیم ہوگا، صحت مند اور ہیلدی ڈائمنشن والا دل ہوگا. اور یہی دل ہے جو قیامت میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا. توجہ فرمایا جان محترم. یہی وجہ ہے سورہ مومنون کی 1 اور 2 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون. کامیاب ہیں وہ مومن. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو نماز میں ہمبل ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نہیں، ان کا دل جھکتا ہے تو ان کے اعضائے بدن جھکتا ہے. عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ خشوع و خضوع کو قلب سلیم کے لیے لازمی حصہ قرار دینا ضروری ہے، تاکہ قلب سلیم ہمیں ملے. اور جب یہ قلب ملے گا تو قیامت میں ہمیں یہی فائدہ پہنچائے گا. نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ دولت فائدہ پہنچائے گی، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی. فائدہ پہنچائے گا تو قلب سلیم پہنچائے گا. عزیزان گرامی، قلب سلیم ایمان، یقین، طہارتوں والا دل ہوا کرتا ہے. اب آئیے جلدی سے 2 منٹ اور عرض کر دوں. قلب مریض بھی ہوتا ہے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ قلب سلیم. دوسرا قلب مریض. قلب مریض کیا ہے؟ اللہ فرمایا فی قلوبہم مرض. قلب مریض وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ بھی ان کی بیماری میں اضافہ کرتا جاتا ہے. کون ہے یہ؟ قرآن کی پوری آیت پڑھیے. منافقوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. معلوم ہے نفاق جس دل میں آ جائے، منافقت جس دل میں آ جائے، وہ قلب سلیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بیمار دل ہوتا ہے، وہ ان ہیلدی ڈائمنشن والا دل ہوتا ہے. اور اللہ کو یہ دل قبول نہیں ہے، نہ یہ قیامت میں فائدہ پہنچانے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت، اس سے پہلے بقرہ کی 10 نمبر آیت تھی، یہ سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فزادتہم رجسا، اللہ بیماری میں نہیں اضافہ کر رہا ہے، بیماری تو ہے ہی ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیماری ان کی نجاست کی وجہ سے ہے، اور اللہ ان کی نجاستوں میں کیا کر رہا ہے؟ الی رجسہم، ان کی نجاستوں میں اضافہ کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا دل نجاستوں کی بیماری سے بھر جائے، کوشش کریں کہ دعا کریں، اہل بیت سے اللہ سے مانگیں کہ پروردگار ان نجاستوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر دے، دل پاکیزہ ہو جائے، دل ہیلدی ہو جائے، صحت مند ہو جائے. عزیزان گرامی، اچھا اس کی خاصیت کیا ہے؟ اگر دل بیمار ہو گیا، شک سب سے زیادہ کرتا ہے،
اور امام کیا فرماتے ہیں چھٹے امام وسائل الشیعہ جلد و صفحہ نمبر 356 پر، لا ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، یاد رکھو اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. توجہ فرمائے اپنے، یعنی اپنے یقین محکم رکھو، اللہ پر یقین، رسول پر یقین، دین پر یقین، امامت پر یقین، کتاب پر یقین، یقین محکم رکھو، ذرہ برابر شک نہ آنا دو، اس لیے کہ شک سیڑھی ہے شرک کی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اپنے آپ کو توحید پر گامزن رکھو، رسالت پر گامزن رکھو، امامت پر گامزن رکھو. عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاکیزہ رہے، دماغ پاکیزہ رہے، فکر پاکیزہ رہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو جو ہے قلب سلیم بنائے. وہ قلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، بلکہ کیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی قلب کام آئے گا جو اللہ نے دیا ہے. عزیزان گرامی، دعا کرے پروردگار ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے. عزیزان گرامی، ہم جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں قلب سلیم بہت سے نظر آتے ہیں، مگر ایک وہ قلب ہے جو ابھی کچھ لمحے پہلے تک قلب مریض تھا مگر اب قلب سلیم بنا ہوا ہے. کون؟ وہی حر ابن یزید ریاحی ہے. میں تفصیل مصائب نہیں پڑھوں گا، مثال دے کر آگے بڑھوں گا. رات بھر تڑپتا رہا، سوچتا رہا یہ التش کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ میری وجہ سے، میں اگر حسین کو یہاں گرفتار کر کے نہ لایا ہوتا تو آج حسین کے خیموں میں بھی پانی ہوتا، بچے پیاس سے تڑپ نہ رہے ہوتے. صبح کو پہنچ گیا حسین کے قریب، حسین نے گلے سے لگا لیا. ابھی تک یہ قلب مریض تھا، اب یہ قلب سلیم بن چکا ہے، جسے حر ابن یزید ریاحی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، وقت ابھی بھی ہاتھوں میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم مرض کی طرف بڑھیں، ہم اپنے اللہ سے دعا کر کے، اہل بیت سے توسل کر کے، ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کا ہنر اپنائیں اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ وہ اس دل کو قلب سلیم بنائے. اور جب یہ دل قلب سلیم بن جائے گا عزیزان گرامی، تب وہاں منزل آتی ہے جو میرا آخری ٹاپک ہے، جو صرف 2 جملوں میں بیان کروں گا. تقوی الہی کی. یاد رکھیے، بدن کا تقوی کمتر معیار رکھتا ہے، دل کا تقوی عظیم ترین معیار رکھتا ہے. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے یہی کہا تھا نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر تم ریچولز آف گاڈ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو گے تو تمہارا دل متقی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ قلب سلیم ہے، صحت مند ڈائمنشن والا دل ہے. اگر تم شاعر الہی کی تعظیم کرو گے، احترام کرو گے، رسپیکٹ دو گے، تو تمہارا دل قلب سلیم بنے گا اور تقوی الہی دل میں داخل ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کیا ہے شاعر الہی؟ ہم علم اٹھاتے ہیں، یہ شاعر الہی ہے. ہم تابوت نکالتے ہیں، یہ شاعر الہی ہے. ہم تعزیہ برآمد کرتے ہیں، یہ شاعر الہی ہے. ہم شبیہ جھولا برآمد کرتے ہیں، یہ شاعر الہی ہے. یہ تمام ریچولز آف گاڈ ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان کا احترام کرو، دل کا تقوی حاصل ہوگا. اور یہ آخری منزل ہے تقوی کی، بدن کا تقوی نہیں، دل کا تقوی. اور دل متقی ہو گیا تو اعضائے بدن متقی ہو جائیں گے، دماغ متقی ہو جائے گا، پھر انسان پاکیزہ ہو جائے گا، انسان کا قلب سلیم آگے کی طرف بڑھے گا. اور قیامت میں یہی قلب سلیم پکار کر کہے گا، تو تو اللہ والا ہے، تو تو اہل بیت والا ہے، تیرا دل پاکیزہ ہے، چلا اس طرف، جنت تیرے انتظار میں ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا. شب 40 ہے اور ہمیں ماتم کرنا ہے، حسین ابن علی کا ماتم کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چہلم ہے نا، ہم زیارتوں پر جاتے ہیں. 40 پر اس سال بہت سے لوگ نہیں جا سکے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ. کل میں نے دیکھا بہت سارے ویڈیو آئے کہ 3 جہاز عراق ایئرویز کا جو یہاں سے گیا ہے زائروں کو لے کر. خدا کی قسم کیا منظر تھا، لوگ رو رہے تھے. بہت سے لوگ میرے دوست احباب تھے جو فلائٹ میں بیٹھے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی اس سے پہلے کہ فلائٹ پرواز کرتی، میری گفتگو ہوئی، رو رہے تھے. مولانا نہ جانے کیا کون سی نیکی کام آ گئی کہ حسین نے ہمیں بلا لیا ہے، 40 پر ہمیں جانے کی توفیق مل گئی ہے. عزیزان گرامی، کاش ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہوتی کہ ہم اپنے مولا کی زیارت کو جاتے 40 کے لیے. اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے 40 کی زیارت کی، پیادہ روی کی بڑی عظمت و فضیلت ہے. عزیزان گرامی، ہم یقیناً 40 کے دن زیارت 40 پڑھیں گے مولا کی، اعمال بھی کریں گے، ماتم بھی کریں گے، نوحہ بھی کریں گے، ضرور کریں گے. عزیزان گرامی، مگر وہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یقیناً ہمیں توفیق طلب کرنا چاہیے مولا سید الشہداء کی زیارت کے لیے.
بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ صحیح مگر زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ وہ خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں، اور ہماری طرف سے بھی مولا کے حضور میں سلام و سجدہ تعظیمی پیش کریں۔ ہاں عزیزو، ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسین کی زیارت کا وہ عالم ہے، وہ شرف ہے کہ معصومین کہتے ہیں قرض لے کر جا سکتے ہو نہ جاؤ، چلے جاؤ گے ہمارے جد حسین قرض ادا کر دیں گے۔ عزیزو، ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اربعین کا دن آیا ہے، پہلا زائر مدینے سے آیا ہے اربعین کا، کربلا میں وارد ہوتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہے، ایک شخص ساتھ میں ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پوچھتے حسین مظلوم کی قبر کہاں ہے، مجھے میرے آقا حسین کی قبر پر لے چلو۔ ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، پہچان نہیں ملتی، حسین کی قبر کون سی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں اینا قبر الحسین، آواز آتی ہے یا جابر ہاں ہونا قبر الحسین، یہاں ہے قبر حسین۔ جابر اس سمت میں چل پڑتے ہیں، جیسے ہی قبر حسین پر پہنچے اپنے آپ کو گرا لیا، اے آقا تیرے لیے مدینے سے آیا ہوں، اے آقا بڑی بے دردی سے مارا گیا، اے آقا بھوکا پیاسا رکھ کر مارا گیا۔ جابر گریا کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، روتے روتے جابر کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن ذرا سنیے گا، ادھر قید سے رہائی ہوئی اور شام سے قافلہ نکلا ہے، چاہتے ہیں مدینے کی طرف جائیں، مگر ایک روایت ہے کہ قافلے کا رخ موڑا گیا کہ پہلے ہم زیارت حسین کریں گے پھر مدینے جائیں گے۔ ہائے زینب آ رہی ہے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، سید سجاد بابا کی قبر کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، ام کلثوم اپنے بھائی حسین کی قبر کی زیارت کرنے آ رہی ہیں، بھیا عباس کے قبر کی زیارت کرنے آ رہی ہیں۔ سب توجہ کیجئے گا، ادھر جابر غش کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین آئے، اے جابر بڑا شکریہ تو زیارت کرنے آیا ہے، اے جابر ذرا اٹھ جا اور دور چلا جا۔ جابر کہتے ہیں آقا کوئی غلطی ہو گئی، اے آقا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، ذرا دور چلا جا، اس لیے کہ ابھی میری بہن زینب آ رہی ہے، میری بہن ام کلثوم میری زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ملاحظہ کیجئے گا، میں نے کہا اے مولا اگر زینب آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، ام کلثوم آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں، ام لیلہ ام رباب آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں، آپ کو برداشت نہیں کہ نابینا صحیح مگر نامحرم ہے، آپ دور کر دیں۔ اے مولا ذرا آئیے، کوفہ و شام کا بازار ہے، آپ کی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بے مغلا و چادر پشت گردن سے ہاتھ بدائے کشا کشا پھرائی جا رہی ہے، منادی ندا دیتا پھر رہا ہے حاضر السبایا من بلات رسول اللہ، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ محمد و علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ زینب آئی ہیں، جیسے ہی قریب پہنچی نا سید سجاد سے پوچھتی ہیں بیٹا سید سجاد این قبر اخی، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے، حسین کی قبر کہاں، قبر ابی حسین، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے۔ بس زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرا لیا۔ لیکن ٹھہریے گا، ابھی جابر کھڑے ہیں، جابر کے ساتھ جو شخص ہے نا شانوں کو پکڑ کر کہتا ہے اے جابر ابن عبداللہ انصاری، اے چچا چلیے لگتا ہے یزید کا قافلہ آ رہا ہے۔ کہا نہیں ذرا غور سے دیکھو۔ کہا غور سے دیکھا، کہا ایک نحیف و لاغر شخص آ رہا ہے، کچھ اونٹ ہے جن پر محمل بندھی ہوئی ہے، ہماریاں بندھی ہوئی ہیں، کالے پردے لگے ہوئے ہیں۔ کہا ہٹ جاؤ، زینب کی سواری آ رہی ہے، اب مجھے دور لے چلو، شہزادیاں آ رہی ہیں۔ بتوجہ کیجئے گا، زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے۔ ٹھہریے گا، 2 مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، جب کربلا سے جا رہی تھیں تو اس واسطے گرا دیا، سید سجاد بابا کو دیکھ کر متغیر ہو رہے تھے، زینب نے اپنے آپ کو گرا کر سید سجاد کو بچا لیا۔ دوسری مرتبہ آ کر گرایا، یہ اس لیے گرایا تھا کیونکہ گرتے ہی زینب آواز دیتی ہے اے بھیا معاف کرنا، زینب لٹ کر آئی ہے کربلا میں، جب یہاں سے گئی تھی تمہاری سینے پر سونے والی سکینہ امانت تھی، اب اسے زندان شام میں دفن کر کے آ رہی ہوں۔ اے بھیا زینب سکینہ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اے بھیا سکینہ کا پرسہ لے لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماتم حسین۔ مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا،
قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، بہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، بہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، مجبور ہوں ننھا سا کفن لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، دوروں کی جفا سے تیری سب پشت ہے زخمی، دوروں کی جفا سے تیری سب پشت ہے زخمی، مجبور ہوں بہنا تمہیں نہلا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، کیسے میں خبر دوں تمہیں مرنے کی پدر کو، کیسے میں خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، ہم شیر میں تنہا ہوں یہاں کس کو بلاؤں، ہم شیر میں تنہا ہوں یہاں کس کو بلاؤں، زندہ میں بجو خوف کوئی آ نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، لاچار ہے سجاد سے کیوں روٹھ گئے تم، لاچار ہے سجاد سے کیوں روٹھ گئے تم، بیمار گوہر آپ کو دلوا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، عباس چچا آؤ سکینہ کو مناؤ، عباس چچا آؤ سکینہ کو مناؤ، میں لے کے انہیں آپ کے پاس لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، لاشاں میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا،
لاشا میں اکیلے یہ اٹھاؤں گا تمہارا، غیروں سے تیرا میں یہاں اٹھوا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن اسست اساس ذلک وبنى علیہ بنیانا وجرى في ظلمه وجوره علیکم وعلى اشیائکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم وتقرب الی اللہ ثم الیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائہم واتباعہم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن اعداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وان یثبت عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرہ، واسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ وان یرزقنی طلب الساری مع امام ہدى ظاہر ناطق بالحق منکم، واسأل اللہ بحقکم وبالشان الذی لکم عندہ ویعطینی بمصابیبکم افضل ما یؤتی مصابا بمصیبتہ مصیبتا ما اعظم واعظم رضیتا فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض۔ اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات ورحمت ومغفرہ۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بن امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن وموقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم لعن ابا سفیان
ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.